بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہریوں کا یہ کہنا کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ مذہب نے خدا کو ایک ذات واحد قرار دے کر اس کی عظمت اور وسعت کو محدود کر دیا ہے۔ اس کی بجائے مادے اور نیچر کا مفہوم زیادہ وسیع معنی کا حامل ہے۔ ان نادانوں نے اللہ تعالیٰ کی بے مثل و بے مثال اور لم یزل ولا یزال مقدس غیر مخلوق ذات کو اپنی ہیچ مداں اور ہیچ میرز ناتواں خاکی جان پر قیاس کر لیا ہے کہ جسے نہ اپنی جان کی سمجھ ہے اور نہ اپنے گھر اور مکان کی خبر ہے اور نہ اپنے کنبے اور خاندان کی آگاہی رکھتی ہے۔ اسلامی خدا کی عظیم الشان ہستی تو ان کی کوتاہ مادی عقل اور فہم سے بہت بالا تر ایک ایسی لامحدود و محیط کل منزہ اور مقدس ہستی ہے کہ وہاں اسم اور رسم، وصف و لغت، ظہور و بطون، کلیت و جزیت اور عمومیت و خصوصیت وغیرہ اعترابات اور اشارات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ جملہ اعترابات و تعینات و اضافات سے بالکل پاک ہے، بلکہ قید و اطلاق اور تعین سے بھی مبر اور منزہ ہے۔ وہاں مردہ مادے اور ناچیز نیچر کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت علم نے تمام مکان اور زمان کو احاطہ کیا ہوا ہے اور تمام عالم غیب و شہادات کو گھیرا ہوا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ قول تعالی وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، اور وہ باطن ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں، اور ہر چیز پر وہ ازرو علم محیط ہے۔ بلکہ ہم اپنے علم اور تجربے کی بنا پر یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول بندوں پر جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت علم کی تجلی ہوتی ہے تو وہ کل مادہ اور نیچر یعنی کل مخلوقات اور سردہ ہزار عالم کا نظارہ ہاتھ کی ہتھیلی اور انگوٹھے کے ناخن پر کرتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پاک منزہ اور مقدس ذات تو وراء الوراسم وراء الورا ہے، مال الترابی ورب الارباب۔ اے وہ ذات کہ جو قیاس، خیال، گمان، وہم اور جو کچھ ہم نے کہا، سنا اور پڑھا اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے، تیری مداح ثنا میں دفتر تمام ہو گئے اور عمر ختم ہو گئی، لیکن ہم تیری تعریف کی ابتدا میں ہی رہ گئے ہیں۔ سخت سے سخت ملحد بے دین بھی اگر اپنی ہٹ درمی چھوڑ کر اور کسی وقت انصاف کی انک چڑھا کر اپنے ضمیر کی طرف جھانکے اور غور و فکر کرے کہ جب میں ایک بولتا، چلتا، دیکھتا، بھالتا اور سوچتا سمجھتا مخلوق موجود ہوں تو ایک واجب الوجود خالق کل ہستی کیوں موجود نہیں؟ تعجب ہے کہ ذرہ بے مقدار کو اپنی ہستی کا تو اقرار ہے، لیکن اس آفتاب عالم تاب کی نفی اور انکار ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ سیاست کے جنون، حرص اور طمع، دنیا کے مالی خولیا اور طلب عز و جاہ کے جو البقر نے انسان کو اندھا حیوان بنا رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر انسان کی اپنی ہستی سے بڑھ کر زبردست حجت اور قوی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے خوب کہا ہے، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ چند روز بھی اگر کوئی سلیم العقل اور منصف مزاج شخص یکسو ہو کر اپنے وجود میں غور اور تامل کرے تو وہ اپنے اندر اپنے خالق مالک کی معرفت کے آثار، اس کے قرب کے اسرار اور اس کے مشاہدے کے انوار صاف طور پر معلوم کر لے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نیز ملحد بے دین لوگ اپنے الحاد کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نہ تو ہمیں کوئی وجود نظر آتا ہے اور نہ اس کی ذات کی کنہ اور حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور نہ اس کی کوئی صریح صفت اور نہ اعلانیہ فعل اور نہ ٹھوس عمل دنیا میں نظر آتا ہے، تو ہم کیوں کر جانیں اور یقین کریں کہ وہ موجود ہے؟ سو یاد رہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا یا معلوم اور محسوس نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔
عقل سلیم نے موجودات کا سلسلہ محسوسات اور معلومات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو کچھ بنی نوع انسان کو اپنی عملی اور ذہنی کدوکاش کی بدولت آج تک معلوم اور محسوس ہوا ہے، وہ نامعلوم غیبی کائنات کے ایک ناچیز ذرے سے بھی کم ہے۔ ذہن میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ لاکھوں قسم کے جراثیم، ہزاروں طرح کی گیسیں اور بے شمار برقی لہریں اسی فضا میں موجود ہیں، لیکن ظاہری حواس سے محسوس اور معلوم نہیں ہوتی۔ یورپ میں ایک نیا مذہب اسپرچولزم یعنی مذہب روحانی تقریباً 100 سال سے رائج ہے، اور کروڑوں لوگ اس کے ماننے والے ہیں، اور بے شمار لوگ ہر شہر کے اندر اس جدید علم کی سوسائٹیوں کے ممبر ہیں۔ یہ لوگ اپنے حلقوں اور نشستوں میں ارواح کو حاضر کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے اعلانیہ فوٹو لیتے ہیں۔ ان ارواح کے براہ راست کلام کے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں۔ بے شمار رسالے اور اخبار اس علم کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو اس علم کی صحیح خبریں پہنچاتے ہیں۔ دن بدن اس علم میں ترقی ہو رہی ہے۔ ملک کے بڑے بڑے سائنسدان اور روشن خیال فلسفی اور سربراہ وردہ اشخاص حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ممبر تک اس علم کی سوسائٹیوں میں حصہ لینے والے ہیں۔ حالانکہ آج سے 100 سال پہلے تمام یورپ میں ایک شخص بھی موت کے بعد زیست ارواح اور ان کے وجود کا قائل نہ تھا، لیکن آج وہاں ہر شخص عالم ارواح کے وجود اور ان کے حیات بعد ممات کا قائل اور ماننے والا ہے، کیونکہ وہ ہزاروں دفعہ اپنی آنکھوں سے ارواح کے مشاہدے اور تجربے کر چکے ہیں۔ یورپ کی مذکورہ بالا تحقیق اور تعلیم ان ملحدوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو یہ رٹ لگایا کرتے ہیں کہ وہ مرنے والے اب کہاں گئے جو بقائے ارواح کے قائل اور تخاطب ارواح کے حامی تھے۔ وہ ہم زندہ منکرین کو آ کر کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہم زندہ ہیں، اور اس حقیقت کو بے نقاب کیوں نہیں کر دیتے، اور کیوں لا مذہبیت اور بے دینی کو جاری رہنے دیا ہے۔ سو مغرب میں تو مردے جی کر اٹھ بیٹھے ہیں اور علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، پر وہاں مردوں اور زندوں کے درمیان پردہ چاک ہو گیا ہے۔ لیکن مشرق والے ابھی تک الحاد اور دہریت کی ظلمت اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آگے جا کر اس علم کی حقیقت اور اس کا مفصل حال بیان کریں گے۔ غرض یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے محسوس اور معلوم نہیں ہوتی وہ موجود بھی نہیں ہے۔ بے شمار جن، ملائکہ اور ارواح ہمارے ارد گرد دن رات پھرتے ہیں، اور لاتعداد لطیف چیزیں ہماری اس فضا میں موجود ہیں۔ ایسی باطنی چیزوں کا انکار خود منکرین اور ظاہر بین لوگوں کے باطنی حواس کے فقدان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی وسیع عظیم الشان منزہ ذات، جملہ پاک صفات، کل اسماء اور تمام افعال کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے، اور انسان کی شہرگ بلکہ اس کی جان سے بھی نزدیک تر ہے، لیکن غافل اندھے عوام کالا نعام کیا دیکھیں۔ سورج تمام جہان کو روشن کر رہا ہوتا ہے اور اندھوں کے ماتھوں کو جلاتا ہے، لیکن اندھے سورج کے وجود سے اندھیرے میں ہی رہتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اب صرف یہ اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بعض پر تو ظاہر کر دی ہیں اور بعض سے مخفی کیوں رکھی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ازل کے دن ارواح کو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ مجمل سوال یعنی اپنے اظہار ربوبیت کے اورل زبانی امتحان میں آزمایا اور ان سے اقرار عبودیت لیا۔ چنانچہ ازل کے روز سب ارواح نے متفقہ طور پر بلا یعنی اثبات میں جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے کمرہ امتحان میں داخل کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور توحید کے مشکل اور لا ینحل تحریری جوابات مادے کے کثیف پرچوں پر طلب کیے، جنہیں کرامن کاتبین فرشتے روزانہ صبح و شام لپیٹ لپیٹ کر اپنی فائل اور ریکارڈ میں شامل کرتے ہیں، اور قیامت کے عظیم الشان روز امتحان میں ان کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ان ہر دو کی کشمکش میں انسان کو مبتلا کیا تاکہ ان کو آزما کر دیکھے کہ کون کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اسکولوں اور کالجوں کے دنیوی امتحانوں میں جوابات کے اخفاء اور کمتان میں کس قدر زبردست اہتمام ہوتا ہے۔
سوالات کے پرچے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے جوابات کے چھپانے میں کمال درجے کی احتیاط برتی جاتی ہے۔ حالانکہ اس دنیوی امتحان کی کامیابی پر چند روزہ دنیوی عیش اور راحت موقوف اور منحصر ہے۔ پس جس امتحان پر عبد العباد کی خوشی اور راحت یا ابدی حرمان اور ناکامی کا انحصار ہو، اس کے جوابات کے اخفاء اور کمتان کا جس قدر بھی زبردست اہتمام ہو کم ہے۔ ملحدوں اور دہریوں کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے ملائکہ اور اس کی قدرت کے افعال اگر دنیا میں موجود ہیں تو انہیں ضرور کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آ جانا چاہیے۔ ایسا ہے جیسا کہ کمرہ امتحان میں کوئی نہایت احمق اور پاگل طالب علم یہ سوال کر بیٹھے کہ ہمارے پاس ان امتحانات کے پرچوں پر تو سوالات ہی سوالات درج ہیں، ان کے مقابلے میں جوابات کیوں نہیں دیے گئے؟ اس بے وقوف نے کمرہ امتحان کو خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا ہے۔ تو ہوا و ہوس کے طور پر خواہشات کا رباب بجا رہا ہے۔ اے نادان، اس مرد کا عشق جسے لنترانی کہا گیا تھا، اسے اپنی بےہودہ محنت سے مت مانگ۔ اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات اور اس کی قدرت کی آیات بینات اور لطیف غیبی مخلوقات یعنی جن، ملائکہ اور ارواح وغیرہ تمام لطیف دنیا کی غیبی لطیف چیزیں ہیں۔ ان کا دیکھنا اور معلوم کرنا ظاہری حواس اور مادی عقل کا کام نہیں ہے۔ ان کے معلوم اور محسوس کرنے کے لیے باطنی حواس درکار ہیں۔ جس طرح ظاہری حواس ایک دوسرے کا کام نہیں کر سکتے، یعنی آنکھیں کانوں کا کام اور کان آنکھوں کا کام نہیں کر سکتے، اسی طرح ظاہری حواس باطنی حواس کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ باطنی حواس کے حصول کے لیے مجاہدہ اور ریاضت شرط ہے، اور اس کے لیے استاد مربی کی ضرورت ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ حقائق کی درسگاہ میں عشق کے ادیب کے سامنے، اور ہاں اے بیٹا محنت سے کام لے تاکہ کسی دن تو بھی باپ کہلائے۔ روحانی اسکولوں اور کالجوں میں باطنی تعلیم کے لیے بہیم محنت اور کوشش کرتے کرتے سالک لوگ عقل کل اور باطنی حواس پیدا کر لیتے ہیں اور درجہ عین الیقین کو پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی دنیا میں آخرت کی بھاری امتحان کے خوف اور فیل ہونے کے حزن اور غم سے نجات پا لیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غرض باطن میں نفوس کے مدرسے الگ ہیں، قلوب کے مکتب اور ہیں، ارواح اور اسرار کے کالج علیحدہ ہیں۔ جن لوگوں کو کبھی بھولے سے بھی ان باطنی اسکولوں اور روحانی کالجوں کی طرف گزر نصیب نہیں ہوا، وہ کور چشم نفسانی ان باطنی علوم اور اس غیبی سر رشتہ تعلیم اور اس کے روحانی استاد اور پروفیسروں کو کیا جانیں، اور اس باطنی روحانی دنیا کا انکار نہ کریں تو کیا کریں۔ افسوس کہ یہ دنیاوی اندھے ابد تک بے خبر ہیں اس حقیقت سے جسے صاحب نظر لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ غرض یہ دنیا دارالامتحان ہے، خواہ کوئی یہاں ٹھیک عمل کرے یا خطا، نہ کوئی فوری سزا ملتی ہے نہ پوری جزا، کیونکہ نتیجے کا وقت مقررہ ابھی دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی غلطیوں اور شرعی جرموں پر اس دار فانی میں جلدی اور فوری سزائیں مرتب نہیں ہوتیں اور نہ پوری سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص زنا کرتا ہے تو شریعت اسے 100 درے مارنے یا سنسار کر کے ہلاک کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن دوسرا شخص ہزاروں دفعہ زنا کر کے ہر قسم کی دنیوی سزا سے بچ رہا ہے۔ یا ایک شخص عمدن اور ارادتاً قتل کرتا ہے تو قانون اور شریعت اس کے لیے سزائے موت مقرر کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بے گناہ انسانوں کے قتل کا موجب بنتا ہے۔ تو کیا ہزاروں دفعہ زنا کا مرتکب یا لاکھوں بے گناہوں کے قاتل کو اس مادی دنیا میں پوری سزا دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس قسم کے اکابر مجرمین کو پوری اور واجبی سزائیں تب ہی مل سکتی ہیں جبکہ ان کے لیے ایسی دنیا قائم کی جائے جس میں وقت کا کوئی تعین نہ ہو اور عمریں بہت دراز ہوں، اور ہر مجرم کو بے شمار جسم عطا کیے جائیں اور انہیں بار بار مار کر زندہ کر کے عذاب دیا جائے۔ سو یہ کام دنیا کے محدود دارالاسباب میں مرتب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آخرت کا غیر مختمم دارالقدرت اور دارالمکافات قائم کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اس قسم کے سنگین جرموں کے لیے سخت دردناک قسم کے طویل عذابوں کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اور جب مجرم جہنم اور دوزخ کی تاریک وادیوں کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے
تو اس وقت وہ لوگ سخت دردناک عذاب سے بچنے کے لیے موت اور ہلاکت کی دعا اور درخواست کریں گے، لیکن انہیں جواب ملے گا کہ تم ایک موت اور ہلاکت کی امید نہ رکھو، بلکہ بے شمار موتوں کا عذاب تم نے چکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ آیا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضیجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، عنقریب انہیں دوزخ کی سخت آگ جلائے گی۔ جس وقت ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ان کے علاوہ انہیں اور چمڑے دیے جائیں گے تاکہ پورا پورا عذاب چکھ سکیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ غرض قیامت کا دارالقدرت اور دارالمکافات ضروری اور لازمی ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ کمرہ امتحان میں کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تو صحیح عمل کر رہا ہے یا غلط، نتیجے پر ہر شخص کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ افسوس، کور چشمی اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ازلی بدبختوں کو اللہ کی مار ہے۔ ورنہ عقل، نور ایمان اور باطنی بصیرت والوں کے لیے کائنات کے ہر ذرے کے اندر بے شمار آیات بینات اور ہزارہا نشانیاں موجود ہیں جو پکار پکار کر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہی ہیں۔ میں تجھ سے محبوب کی ایک اصلی حکایت بیان کرتا ہوں۔ ہر چیز اسی سے ہے، اور اگر تو غور سے دیکھے تو سب کچھ وہی ہے۔ کائنات کے ہر ذرے سے اس کا جمال ظاہر ہے۔ تیرا غرور اور نخوت جو تجھ پر طاری ہے، وہی تیرا حجاب ہے۔